علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب زور سے دینا، آہستہ نہیں بلکہ سلام زور سے سنے، جواب بھی زور سے دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھی کافی ہے، اللہ جزائے خیر دے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ قال نبينا صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر، وقال من قام إيمانا واحتسابا في ليلة القدر فغفر له ما تقدم وما تأخر، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم صدق اللہ العلی العظیم وصدق نبی الکریم، نحن على ذلك من الشاہدین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت ہی ادب احترام کے ساتھ، بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، جو باہر بیٹھے اندر آئی اندر آئی، آپ بھی آئی۔ جن کو پیر میں کمر میں تکلیف ہے ٹیک لیجئے۔ یہ جلسہ بہت ہی متبرک جلسہ ہے، سیاسی جلسہ نہیں ہے، سماجی جلسہ نہیں ہے، صرف اور صرف دینی اور خالص جلسہ ہے۔ آئیے اندر آئیے، جزاک اللہ۔ آئیے قریب آئیے، آپ بھی آئیے، تشریف لائی، جزاک اللہ۔ آئیے، تکلیف ہے کمر میں، اللہ نہ کرے بیٹھ جائے، اچھے ہیں تو بیٹھ جائیں انشاءاللہ۔ آئیے، جزاک اللہ۔ میں غالباً 10 کلومیٹر سے دور آیا ہوں، حافظ صاحب مجھے لے کر آئے، 10 قدم آپ آئیے انشاءاللہ۔ ایک دفعہ دوشی پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا حبیبنا وسندنا وعلا آلہ واصحابہ بارک وسلم کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ رب العالمین۔ قریب آ کر بیٹھ کر سننے میں زیادہ ثواب بھی ہے، آدمی کو سننے میں دلچسپی بھی ہوتی، عمل کرنا آسان ہوتا۔ ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے کہ دیکھو بھائی، جو ہی جمائی کرتے ہو، جمائی، ادھر سنیے، آپ ادھر دیکھیے میرے کو، میں آپ کو دیکھوں گا انشاءاللہ، نیچے نہیں دیکھنا۔ نیچے ایک شیطان پوری فکر دلاتا، سحری میں کیا کرنا، تم چکو کب جانا، بس اسٹینڈ جائیں گے کہ میل کو جائیں گے، میڈم کا فون آتا، ہم کو دیکھے تو انشاءاللہ آپ کی دیکھنے کی برکت سے اللہ میرے سینے کو کھول لے گا۔ میں تو بولتا ہوں بولنے والوں کا کمال نہیں، سننے والوں کا کمال ہے۔ آپ بیٹھی آدھا گھنٹہ، اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کی برکت سے اللہ سینے میں دماغ میں بات کھولے گا۔ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ لمبا ٹائم نہیں لوں گا، بے فکر، آپ بھی مصروف میں بھی مصروف۔ تو مولوی صاحب بیان کر رہے تھے کہ بھائی جمائی اگر جمائی آتی نا تو کیا کرنا، استغفر اللہ پڑھنا۔ کیا پڑھنا؟ استغفر اللہ۔ سن رہے سب؟ جی، کوئی مت اٹھیے بھائی، فون آتے کوئی نہیں اٹھنا آدھے گھنٹے تک، میں بھی نہیں اٹھوں گا انشاءاللہ۔ دعا کر لیں گے برخاست۔ حافظ صاحب ان کے ساتھیوں نے، آپ نے بڑے اہتمام سے علماء کو بلا کر باتیں سن رہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو اللہ قبول فرما لے۔ اللہ رحمت بہانہ می جو ہے، رحمت بہانہ می جو ہے، اللہ جب رحمت بہانہ می جو ہے، اللہ جب معاف کرنے پر آئے، اگر بندہ ایک آدھا گھنٹہ بیٹھا ہے، اللہ شب قدر کی تلاش میں ودیا نگر کی مدینہ مسجد میں ایک ملا بات کر رہا تھا، اللہ میں سنا، بخشش پہ آئے تو اللہ بخشش کا ذریعہ بناتے، اللہ نجات کا فیصلہ فرماتے۔ بڑی نیت لے کے بیٹھو، بیٹھیں گے بھائی انشاءاللہ،
بڑی نیت لے کے بیٹھو. ہاں یہ مت دو کہ کیا سا وہ 25-20 آدمی آتے ہو، ایسا نہیں. ہاں اللہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کے پاس کوانٹٹی نہیں کوالٹی ہے. اللہ کے پاس کیا ہے؟ کوالٹی ہے. کوانٹٹی ہمارے پاس کتنے ہیں بھائی؟ 100 آئے تھے. کتنے آئے تھے عشاء میں، تراویح میں، دعوت؟ وہ ہمارے پاس ہے کوانٹٹی، گنتی. کوالٹی اللہ کے پاس کوالٹی ہے. میں اور آپ بیٹھے آدھا گھنٹہ، انشاءاللہ اللہ آپ کے بیٹھنے کو، میرے بولنے کو اللہ قبول فرما لے. میں بھی عمل کا محتاج ہوں، پہلے اللہ مجھے عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی عمل کی بھرپور توفیق رفیق عنایت فرمائے. آمین بولیے. ہاں دعا کی قبولیت کا فرشتے پورے پھر رہے. آپ بولیں گے مول صاحب وہ فرشتہ بھی آ رہا کیا؟ وہ بھی ہے، سب پھر رہے. قرآن کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح. آج کے دن یہ اعلان اللہ کی طرف سے، آفر ہے، آفر. ہاں آفر بول تو اللہ کی طرف سے اعلان ہے. ہاں آج کی رات بندے جو مجھے مانگیں گے میں اس کی مانگ کو پوری کروں گا. تو بات کیسی کہیں نکل رہی تھی، موڈ بنا رہا، موڈ بنا تو آپ کا. تو مول صاحب بیان کر رہے، جمعی آ گیا، جمعی آ گئی تو کیا کرنا؟ استغفر اللہ بولنا. یہ دور بیٹھے تھے، ٹیکا لے کے وہاں کونے میں نہیں بیٹھے، بورو میں. ہاں سننے کیا ہی بول رہے مول صاحب. ہو اچھی بات بول رہے. بھائیو بزرگو دوستو، جمعی اگر آئی، جمعی اگر آیا تو فوراً استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا. اللہ کو پسند کیا ہے؟ چھینک ہے. ناپسند کیا ہے؟ جمعی ہے. ان اللہ یحب العطاس ویکرہ التثاؤب. اللہ پسند کرتے چھینک کو. آدمی چھینکتی فریش ہوتا، دل کے وال کھل جاتے، دماغ کی گتھیاں کھل جاتے، آدمی اچھا ہو جاتا. اسی لیے فرما گیا چھینکنے کے بعد کیا دینا؟ اس کے دعا سب کو یاد ہے ماشاءاللہ. کیا ہے بیٹے؟ الحمدللہ بولتے. اللہ تعریف آپ کی. اللہ دل میرا 2-4 سیکنڈ کے لیے رک گیا تھا. آپ نے اللہ کھول دیے فوراً الحمدللہ. سننے والے کیا بولنا؟ جی یہدیکم اللہ کہ یرحمکم اللہ. ماشاءاللہ بچے پڑھے لکھے ہمارے یہاں کے. یرحمکم اللہ، آپ پہ رحم کیا بابا، ورنہ اڑنے والے تھے آپ. مانا ہوئی نا. اس کے ہم کیا جواب دینا؟ ان کا کیا؟ یہدیکم اللہ. اللہ آپ کو ہدایت، میرے حق میں ہدایت کیا، آپ کی دعا کیا. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں، میرے پیارے معصوم بچوں، میرے بیٹوں، میرے بھتیجوں، میرے بھانجوں، کان کھول کے سن لو. خاص کر کے اب لاہور پڑھنا کیا؟ چھینک، یعنی کہ جماعت اگر آ گئی تو. اب مولوی صاحب بولے بیان میں، دور بڑے ایک آدمی ایسی سن رہے تھے. ہاں مولوی صاحب بول رہے ہو سنیں. صبح ناشتے کے ٹائم پہ میڈم اپنے اہلیہ کھانا تیار کیے، اپنی بیٹی کا شوہر، کیا اس کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ جمعی. کیا بولتے ہیں؟ جمعی. آپ آئے، آؤ بیٹی، آؤ بیٹھو بیٹھو. بیٹی بول رہے، بیٹی نوازوں آؤ بیٹھو. جی جو تیار ہو کے فریش ہو کر آئے، جمعی صاحب کیا بول رہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ بول رہے. آتی بیٹھو، استغفر اللہ استغفر اللہ لا حول. اب یہ گھر کے پھر آتے، کوڑی پھر آتے گھر کے. ہاں دامادہ دیکھیے جمایا. ہاں کہ میں شیطان ہوں استغفر اللہ پڑھنے کے لیے؟ استغفر اللہ تو شیطان ہے. اب جا کے اپنی بیوی کو بولا، بیٹی کو بولا تمہارا باپ کا دماغ خراب ہوا کہ کل تک اچھے تھے، آج کیا ہوا؟ نہیں جی سر کنفیوز ہوا گا کیا تو ہوا گا. سن رہے بھائی؟ سب سن رہے نہیں سن رہے آپ؟ نہیں شام میں دیکھیں گے. اب ٹھیک ہے، شام میں کھانے پہ بیٹھے دسترخوان پہ، بیٹے آؤ بیٹے بیٹھو، بیٹے نوازوں کو بیٹھو، بیٹے خاندار رہے. اب جو ہی آ گیا گائے رکھ کے بوٹ اتار کے جوتے اتار کے آتے ہاتھ دھو لگے، بیٹھے بیٹھی بیٹھی استغفر اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. مڑاف ہوا ہے. اب بھٹی گھر کی کیسا داماد کیسے رہتے؟ آپ لوگ نہیں ہوں گے لیکن داماد اس کا رسید. اب یہ کہ بیوی کو بولا کہ بیوقوف تمہارا باپ بیوقوف ہے، اور بالکل دماغ خراب ہوا. مجھے دیکھتی جو ہے لاہور پڑھ رہے اور مجھے دیکھتی استغفر اللہ پڑھ رہے، میں شیطان ہوں کیا؟ ارے ایسی بات نہیں ہے. اب میں بھی غور کری، فجر صبح میں ناشتے میں ایسی بات ہوئی اور آج بھی. اب بات پوچھیں گے. ابا جان ایک گزارش لے کر ہے، بولو بیٹے کیا بات ہے؟ آپ کیا بات ہے؟ آپ میرے کو آؤ بیٹھو بول رہے، نواسوں کو بول رہے. آپ کے داماد صاحب آتی ہے، آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہے، استغفر اللہ پڑھ رہے. آخر کیا بات ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کچھ غلطی ہوئی کیا داماد سے آپ کے، میرے شوہر سے؟ ایسا نہیں ہو نا ابا، ہم آپ کے مہمان ہیں، آپ کے بیٹی داماد ہیں. نہیں ویسی بات نہیں. رات میں بیان میں گیا تھا مول صاحب کے، بولے کہ دیکھو جو ہی جوئی آیا تو جوئی آتی استغفر اللہ پڑھنا. کیا بولے مول صاحب؟
جوہیں جو ہی آ گیا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، مولوی صاحب بڑے علامہ تھے صاحب شیخ گلبرگہ شریف کے، ان کی بات سن کے مجھے یقین آیا تو میں پڑھ رہا ہوں، میرے کیا ہے. ایسا نہیں ہوتا. دونوں تینوں چاروں مل کے سوا گئے. فجر کے بعد موسیٰ کھٹکا مارے، امام صاحب باہر آئیے آپ. ارے بھائی ابھی نماز پڑھا کر آیا، کیا بات ہے؟ ارے باہر آؤ. کیا بولے آپ پرسوں رات میں بیان میں؟ ارے بھائی میں کیا بولا بھائی؟ ارے کیا بولے آپ؟ جو ہی جوہیں آ گیا تو آپ استغفر اللہ لاہور بولتے، ہاں لاہور رقت اللہ بولتے آپ استغفر اللہ. ارے بھائی میں کہاں بولا بیان میں؟ بھائی میں بولا جماعی اگر آ گیا، کرتے نمازوں میں کرتے دیکھیے، وہ جماعی آیا تو استغفر اللہ پڑھنا بولا بھائی، میں جماعی نہیں بولا بھائی. ایسا معاف کرنا، سوری میرے سننے میں کنفیوز ہوا ہوں گا بولے. تو میرے بھائیو، اسلام میں ایک مصحف بیان کر دے، اسلام میں بیاس کھانا حرام ہے. سن رہے؟ بیٹھو بیٹھو کیا بیچے نہیں، بیٹھو انشاءاللہ رات پوری پڑی ہوئی ہے. کیا ہو رہا ہے اسلام میں؟ بیاس کھانا، بیاس سمجھتے نا، بے یہ الف ضاد، بیاس بول تو بڈی، بیاس بڈی بولتے نا. رشوت کھانا اسلام میں حرام. او گیا ایک آدمی سیدھا مارکیٹ کرنی، مارکیٹ کو گیا، سب خرید لیا. بیوی بولی کہ پیاز اچھے تھے کلو جی، پکوڑی تلنا ہے، بھجی بنانا ہے، رمضان کا موقع ہے، سب بات ہے. نہیں میں بیان سنا مول صاحب کا، حرام بولے پیاز کھانا، پیاز کھانا حرام بولے. وہ کیسا؟ ارے جا کے پوچھو، جا کے پوچھے کیا حضرت بیان کرے کل آپ رات میں بیان سنے ہم آ کر، آپ کیا بول رہے تھے؟ نہیں کیا ہے بھائی اسلام میں جو ہے آپ پیاز کھانا. ارے بھائی پیاز کہاں بولا بھائی؟ میں بیاز کھانا بولا ہے، بیاز کھانا اسلام میں حرام. پیاز کب میں بولا؟ اسی لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، دور بیٹھ کے سننے میں بات سمجھ نہیں آتی، بھیجے میں قریب بیٹھ کے سننے میں اللہ تعالیٰ بات کو ڈالتا، اللہ کی طرف سے عطا ہوتی، اللہ کی طرف سے بات ذہن میں آتی. اسی لیے میں گزارش کر رہا ہوں محبت کے ساتھ، جمعہ کے دن بھی آپ قریب بیٹھنا کر. وہاں ایک کونے میں بیٹھے، وہاں ایک بیٹھے، ادھر ایک بیٹھے، ادھر ایک بیٹھے، بولتا ادھر آپ شیطان، ادھر آپ بولتا ادھر فون آیا تیرا پٹ بھگتے. اسی لیے آدھا گھنٹہ موبائل کو بند کرنا، آدھا پون گھنٹہ بات سنیں گے انشاءاللہ. موبائل کے ساتھ سننا الگ ہے، علماء کرام کی بات سننا الگ ہے، اللہ کے نیک بندوں کی بات سننا الگ ہے. حدیث میں کان کھول کے سن لو، جو خطیب کی شکل کو سن رہے بھائی، سن رہے نہیں سن رہے کیا سن رہے نہیں؟ جو خطیب کی شکل کو، جو امام صاحب کی شکل کو جمعہ کے دن زیادہ دیکھے گا، انشاءاللہ حشر کے میدان میں خدا کا دیدار زیادہ دیکھنے کے اللہ توفیق ملے گی الحمدللہ. ہاں دور نہیں بیٹھنا بیانوں میں، قریب آ کے بیٹھنا. حدیث میں آتا آقا فرماتے صحابہ ایسے سنتے تھے، اگر ایک پتھر کے اوپر چادر ڈال دی گئی ہے نا، چادر وائٹ چادر، کوئی چادر ڈالو، کہیں بیچ میں گیپ نہیں آتا، ایسا گیپ نہیں آتا بلکہ پورا پتھر ہی دکھتا تھا. تو حضرات صحابہ کرام دین کی بات کو، ایمان کی بات کو، شب قدر کی بات کو، تاخرات کی بات کو، اسلامی جلسے کو ایسی سننا چاہیے کہ کہیں بھی گیپ نہیں ہونا. وہاں بیٹھے، یہاں بیٹھے، وہاں بیٹھے، اپنی شان کو کم کر کے، اپنی پوزیشن کو کم کر کے میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے توفیق دیا. آپ کی بات، آپ کے نبی کی بات، اللہ والوں کی بات، صحابہ کی بات جب سن لے گا عمل کرنا آسان ہوگا. سنیت نہیں لے گا تو عمل کیا کرے گا؟ تو میرے بھائیوں آپ بھی عمل کی محتاج، میں زیادہ محتاج بولنے والا. سنو بیٹے چپ بیٹھو. تو میں آپ کے سامنے بات عرض کر رہا ہوں، آج قیمتی رات ہے. دیکھو کتنے ایسے ہمارے ساتھیوں میں گزشتہ سال زندہ تھے، یہ سال نہیں ہے، رہے تو مسجد نہیں آ سک رہے، مسجد کو آنے نہیں سک رہے. کتنے ایسے بندے ہمارے ساتھیوں میں اللہ نے مجھے اور آپ کو صحت دیا، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. اللہ نے موقع دیا، توفیق الہی بھی ہو گئی کہ اللہ نے دو باتیں سننے کا اللہ موقع ملا. کتنے ہمارے ساتھیاں ایسے ہیں کہ دوا کرنے کے حوالے ہو گئے، کتنے ایسے ساتھی ہیں کہ ہمارے جو فلاں کے حوالے ہو گئے. کتنے ہمارے محلے سے آپ کے آصف بھائی کا انتقال ہوا، فلاں کا انتقال ہوا، فلاں کا ایک عام بتا رہا ہوں مثال کے لیے، اور بھی ہوں گے. تو لہٰذا اللہ نے توفیق بخشا ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی بڑی مہربانی ہمارے ساتھ ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو جوڑا ہے. اسی لیے ہم اپنی ان اہم مجالسوں کو، ان اہم مجلسوں کو، ان اہم محفلوں کو ہم اپنے آپ کو لازم کر لیں، کمپلسری کرے کہ میں انشاءاللہ آدھا پون گھنٹہ مولانا کی بات سنوں گا، آنے والے عالم صاحب کی میں قدر کروں گا. آپ کا گفٹ ہمارے حق میں کیا ہے بھائی؟ لفافہ، پیسے، چائے،
نہیں، آپ کا گفٹ ہمارے حق میں اپنا ٹائم دینا انشاءاللہ۔ آپ کا قیمتی آدھا گھنٹہ ٹائم دے دیے تو آپ کا شکریہ، میں شکر گزار ہوں۔ آنے والے علماء کرام کی طرف سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ آپ کا آدھا گھنٹہ بڑا قیمتی ہے ماشاءاللہ۔ 11 بجے تک آپ کی بات ہوگی، کچھ باتیں مجھے اور آپ کو ثواب کی نیت سے ہوگا، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ آج پہلی رات ہے، 23ویں رات کو آپ کے اپنے دوستوں کو بلائیں گے، بھائیوں کو لے کر آئیں گے، ابا جان کو لائیں گے، دادا جان کو لائیں گے، سب لا کر کے آج کم ہو گئے، 23 کو انشاءاللہ اس سے زیادہ آئیں گے بھائی انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کلام پاک کو نازل کیا شب قدر میں۔ شب قدر کب ہے کس کو پتا کیا؟ نہیں معلوم ہے شب قدر کب ہونے والی ہے۔ 2 صحابہ کرام آپس میں بحث کر رہے تھے کہ شب قدر 21 کو ہے، اور ایک بازو والے صحابی بول رہے سامنے والے نہیں 23 کو ہے، اور ایک بول رہے صحابی نے 25 کو ہے، اور 27، ایسا بحث کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی اپنے کمرے سے حجر عائشہ سے باہر آ کے بولے کہ صحابہ تم 3 4 5 صحابہ بیٹھ کے آپس میں بحث کر رہے، جی آپس میں اختلاف کر رہے، آپس میں تم لڑ رہے کہ 27 کوئی بول رہے، کوئی 25 بول رہے، کوئی فلاں بول رہے، کوئی 23 بول رہے۔ اللہ نے میرے ذہن میں شب قدر کی تعین کر دیا تھا، پٹنٹ دن اللہ نے بتا دیا تھا فلاں تاریخ کو شب قدر ہونے والا ہے، لیکن تمہارے آپس کی بحث کی وجہ سے اللہ میرے ذہن سے شب قدر کا تعین نکال دیا۔ تو یہ امت کے لیے رحمت ہے، اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی حکمت ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سنو شب قدر کو تلاش کرو 21ویں رات میں، 22 کو آرام کر لو الحمدللہ، کل سو جاؤ۔ پھر فرمایا کہ جب 23 تاریخ آ گئی، آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے مسجد میں جاگا، اپنے گھر میں جاگ لیا، کمرے میں جاگ لیا، دعا کا اہتمام کر لیا۔ قسم خدا کی جو بندہ آج کی رات میں جاگے گا اور دعا کرے گا، قرآن پاک پڑھے گا، ذکر کرے گا، درود شریف پڑھے گا، تلاوت کرے گا، نماز میں شرکت کرے گا، خیر خواہ کام کرے گا، دعاؤں کا اہتمام کرے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ شب قدر مل گیا اس کو، الحمدللہ مل گئی شب قدر، 83 سال کے ثواب اللہ اس کو نصیب فرمائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے یا رسول اللہ، پہلے زمانے کے انبیاء کرام کی امت کی عمر 700 سال 800 سال، ایک تو وہ امتی تھا پہلے زمانے کا 500 سال تک جنگ کرتے رہا، لڑتے رہا، وہ اپنی پیٹھ کو ٹکایا نہیں، 450-500 سال تک اس نے ایسا ہی کام کیا۔ سرکار مدینہ کے پاس آ کر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت کی عمریں کم 50 60 70 سال، میں تو کہتا ہوں 80 کے بعد جو جیتا ادھار جیتا آدمی ہے نا، 80 کے بعد جیتا آدمی آنکھ کم کان کم سب آؤٹ ہوتے، 70 تک آدمی فریش، 75 تک آدمی اچھا رہتا، 80 کے بعد آدمی جو ادھار جیتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی آپ کی امت یعنی ہم لوگوں کی عمریں 50 60 70 سال تک رہتے ہیں، لیکن پہلے زمانے کے نبی کے انبیاء کرام کی امت کی عمریں 100 سال نہیں بلکہ میچورڈ ہوتے 100 سال میں، وہ لوگ بڑے ہوتے بالغ ہوتے 100 سال میں، ان کی عمر 700 سال 800 سال۔ اللہ کے نبی وہ تو ہم سے عبادت میں آگے نکل گئیں، حالانکہ آپ کی امت کو اللہ نے خیر امت کہا، اللہ ہم اچھی امت، ہم کو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ دیکھو اللہ نے اس میری امت کے لیے عظیم الشان تحفات دیا، جان فضا مزدہ دیا۔ شب قدر میں جو بندہ جاگے گا شب قدر اس کو مل جائے گی، 83 سال سے بڑھ کے اللہ ثواب اس کے مقدر میں اللہ عنایت فرماتے ہیں الحمدللہ۔ کتنے؟ 83 سال تک۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو اہتمام کرے، یہ ہم طریقہ بتا رہے، ترکیب بتا رہے، ایک انداز سے آپ کو اور مجھے سبق کا موقع مل رہا، ہم الگ طور پہ دعاؤں کا اہتمام کریں گے۔ مت سمجھو کہ صاحب میں فریش ہوں، میں بہت فٹ ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے خبر کی حالت کو بتا دی، لیکن موت کب آنے والی پتہ نہیں کس کو معلوم ہے؟ اگر معلوم ہوتے تو مدینہ مسجد پوری فل ہوتی تھی۔ ارے کیوں ہے یہ صاحب؟ ارے چپوٹو میں ہو لے ہیں کیا؟ آئندہ اکتوبر میں چھٹی ہونے والی۔ ارے شیخ صاحب آپ کیوں؟ ارے چپوٹو حضرت ہولے ہیں کیا؟ دسمبر میں پتہ کٹ ہونے والا ہے۔ ارے آپ کیوں شیخ صاحب؟ ارے چپوٹو میں آئندہ 2025 میں ختم چھٹی ہونے والی ہے۔ اللہ نے بتا دیا نہیں بلکہ اللہ نے موت کو چھپا دیا، موت کو چھپا دیا۔ اللہ تعالیٰ یوں بتا کہ دیکھو موت کی تیاری، آگاہ اپنے موت سے کوئی بشر نہیں۔ جی سن رہے بیٹے سنو،
دیکھو آگاہ اپنے موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں ہے نا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ نے موقع دیا مجھے اور آپ کو، اپنے آپ کو بنائے کہ 23ویں طاق رات آئی ہے، 21 کو جاگا ماشاءاللہ، 22 میں تھکا ماندہ تھا، اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اب آرام کر لو، الحمدللہ عشاء پڑھ لیے، وتر پڑھ لیے، دعا کر لیے، آرام کرو۔ کل آنے والی رات تیاری کرنا ہے نا، 22 کے بعد 23ویں رات آنے والی فیچر کی انشاءاللہ تیاری کرنا۔ تیاری کا معنی کیا کرنا؟ پھوڑا لینا، بڑا پتھر اٹھا لینا۔ تیاری بولتے کیا میڈم کو بولنا دیکھو جی آنے کا بھروسہ کم بولنا۔ تیاری کا معنی ہے کہ آدھا ایک گھنٹہ فریش ہو کے بیٹھنا، الحمدللہ اتنا، اور کیا ہی بڑا کام نہیں۔ وہاں دیکھیے رونق رمضان تو دکھانے میں جی، وہاں ہمارے پاس دیکھیے ماشاءاللہ مسلم چوک میں دیکھو ہندو بھائی کیا بولتے، صاحب آپ کا مہینہ کب آ رہا کھانے پینے کا، بولتے لوگ ہے کھانے پینے کا، وہ کیسا بنا؟ ارے کیا کھاتے صاحب آپ، او کبارا صاحب، انہوں آنکھوں ٹھیرتے لگا کے بھی لیتے، کب آتے کھانا پینے کا مہینہ کبارا صاحب آپ کا، وہ کون سا کھانا پینے کا؟ ارے کیا صاحب ایک مہینہ ہے نا آپ کا، وہ کیا کھاتے آپ؟ وہ سسلا بھی کھا رہا، کھئی کھا رہا، چپے کھا رہا، مرغیاں کھا رہا، فلاں کھا رہا، او ہم سے بول رہے بھوکے پیاسے، جب 14 گھنٹے سے چپ سوتے 12-1 بجے تک۔ روزہ کیا صاحب کیا اچھا روزہ تھا، روزہ بہت اچھا تھا۔ اے سی مسجد میں ہے، گھر میں اے سی ہے ماشاءاللہ، ایک عام بتا رہا ہوں، فیان گھر میں لگا ہوا ہے، 2 گھنٹے چپ جرا کر کہتی کیا صاحب کیا اچھا روزہ صاحب۔ میرے بھائی قربان جاؤ آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پر صرف 2 کھجور، 1 کھجور پہ روزہ رکھتے تھے، دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، ان کا صدقہ ہے۔ اللہ نے ہم کو آج افطار میں بے شمار نعمتیں، بے شمار نعمتیں افطار میں، شہر میں، اب شہر میں الگ ہے، میڈم کا فون آتا دیکھو جی شرمان لو کا آدھشت اوکے دہیں کی پاکٹ لو، بے فکر رہو، ہاں وہ ذرا وہاں جا کر ہمارا میرے بھائی آپ نہیں کرتے ہوں گے لیکن ایسا ماحول چل رہا، آپ کے پاس نہیں ہوتا ہوں گا معاف کرنا، یہاں کے بہت اچھے شریف بھائی ہوں گے ہمارے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، کیا رمضان کو ہم نے سمجھا، بس رمضان کو صرف ہم نے یہ سمجھا اللہ معاف فرما دے، اچھا کھانا، اچھے کپڑے پہننا، ایک میچنگ کے لیے، ایک میچنگ کی دھونی کے لیے ہماری بہن اللہ معاف فرمانا، مطلب ہم سب کی بہن 2-2 گھنٹے کھپا رہی، 2-2 گھنٹے کھپا رہے ایک میچنگ کی، وہ کہنے ایسے وہ نیانا لکھی رہا ایسا نہیں، وہ کلر نہیں، ارے کیا میرے آقا کا تو یہ حال تھا، آپ عید کے لیے، عید الفطر کے لیے بولنا سننا سب آسان ہے لیکن آپ پڑھنا آسان، عمل کا میں بھی محتاج ہوں، مجھے بھی مشکل ہے، اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔ عید کے دن آقا نے، عید الفطر کے دن اللہ کے نبی نے 17 پیون لگے، کتنے؟ 17 پیون تھکلے، یہاں تھکلا، یہاں پیون، یہاں پیون، یہاں پیون، وہاں پیون لگے، 17 پیون لگا کر کے آپ عید کو جا رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا مجھے ایک آدمی، ایک چھوٹا بچہ ملا 8-9 سال کا، جن کا نام تھا زید، روتے ہوئے کھڑے ہوئے تھے، میں نے پوچھا زید آپ کا نام زید ہے، کیوں کھڑے ہو؟ رسول اللہ میرے ماں باپ دونوں ڈیڈ ہو گئے، انتقال ہو گئے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے بیٹے، اپنے مکان لے کر گئے۔ آقا نے فرمایا کہ عائشہ خدمت کا موقع ہے رضی اللہ عنہ، ہماری ماں کو، ہمارے اماں جان کو، اللہ کے نبی کی چہتی بھی کو بولے کہ عائشہ ایک موقع ہے خدمت کا۔ یا رسول اللہ آپ امام و خطیب ہیں، پورے صحابہ کرام آپ کا ویٹ فرما رہے، انتظار کر رہے، منتظر ہے، آپ جا تو جائیے۔ فرمایا نہیں، فجر کی نماز کے بعد آپ نے آ رہے تھے عیدگاہ کی طرف، بچے کو لے کر گئے، اپنے مکان میں پانی نہلائے، حضرت زید کو اپنا جو لباس تھا، جو توپ جس کو کہتے ہیں، شایا جس کو کہتے ہیں، وہ اپنا جو 17 پیون لگے ہوئے لباس کو حضرت زید کو پہنائے، پرانا جو لباس جس میں 27 پیون لگے تھے، آپ زیب تن کر کر کے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ بیٹھو بیٹھے میرے بھائیو، اسلام منع نہیں کرتا، کیا ہم سال بھر کپڑے نہیں پہن رہے، خالی دعا کر رہے اللہ فلسطین پہ رحم کر دے، اللہ چھپ پنڈا چھوڑ رہے، دلوں میں احساس و عمل کی چنگاری، احساس و عمل کی چنگاری، جس دل میں فروزہ ہوتی ہے اس لب کا تبسم میرا ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ مقدس رات ہم اپنے آپ کی زندگی میں سادگی لے آئے، عید کو سادگی بنائے، رمضان کو سادگی میں لے آئے۔ میں نہیں کہتا ہوں اسلام منع نہیں کرتا کہ صاحب کپڑے مت پہنو، لیکن ہم نے کپڑوں کے ساتھ نمازوں کا اہتمام بھی کرو۔ میرے آقا نے فرمایا کہ رمضان اس کا جس کے روزے اللہ کیا قبول ہو گئے،
رمضان اس کا مبارک ہے جس کے تراویح اللہ کے یہاں قبول ہو گئے. شروع میں تراویح میں 7 صفتے ماشاءاللہ، یہاں تو فل ہوتے ہیں گے، ہمارے پاس تو 6 صفتے، اب 3 صف میں آ گئے ہمارے مسجد میں. وہ شارٹ کٹ، اب کل والا کل اور کم آتے، بے فکر ہو، پھر اور کم ہوتے، ختم شارٹ کٹ میں. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اسلام منع نہیں کرتا. اللہ نے نوازا، اچھا پہنو، اچھا کھاؤ کھلاؤ، لیکن عبادت میں ہم کیوں پیچھے ہیں؟ ہم عبادت میں کیوں ہم پیچھے ہیں؟ اسی لیے آج کی رات اللہ نے موقع دیا کہ دیکھو آج کی تحرو، تلاش کرو فی لیلۃ القدر، شب قدر کو، فی العشر الاواخر، آخری 10 راتوں میں، آخری 10 میں. ایک رات تو ہو گئی، اب کل کی تیاری آرام کر لے، آگے پیچھے ہفتے بھی اس کو آدھا گھنٹہ بیٹھے مولانا کا کرام کرے، احترام کرے. ماشاءاللہ ہمارے حافظ عبدالرؤف صاحب ساتھی ہمارے، ان کے ساتھیوں نے، آپ سب نے مل کر کے اس جلسے کو جوڑا. چلو بھائی کچھ باتیں معلومات ہوں گے، ہم سب کو معلومات ہے. اب تو یوٹیوب تو سب آ گیا، ہم چیخنا کم کر دیا ماشاءاللہ. علماء ہم سے بڑھ کے ناچنے والے کودنے والے پیدا ہے. ہم بولے اب جتنا بولے اللہ اتنا عمل کی توفیق دے. تو میرے بھائیوں بالکل دوستوں، اللہ نے مجھے اور آپ کو قیمتی رات دیا. دعاؤں کی رات ہے، رونے دھونے کی رات ہے، اللہ سے مانگنے کی رات ہے، اللہ سے لینے کی رات ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کی رات ہے. یہ تو آفر، گولڈن آفر ہے، چانس. آؤ بندو، آج کی رات جو مجھ سے مانگے گا، میں پہلے آسمان میں آیا ہوں، میرے ساتھ فرشتے آئے ہوئے ہیں، فرشتہ کا باس سیدنا جبریل امین میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں. یاد رکھو یہ وہ رات ہے 83 سال کے بڑھ کے اللہ ثواب دینے والے ہیں. صبح کی فجر کی اذان تک، صبح کی فجر کی نماز تک اللہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. جو بھی نیک آدمی کرتا ہے رات میں اٹھ کے دعائیں کر لیا، تہجد پڑھ لیا. اسی لیے آقا نے فرمایا کہ دیکھو سحری کھاؤ، سحری کا کھانا برکت کا ہے. سحری کھانے کا معنی وہ نہیں ہے، بلکہ سحر میں اگر آدمی اٹھے گا، نہانا ہے تو پانی نہا لے گا، اگر وضو کرنا وضو کر لے گا، 4 رکعت نماز پڑھ لے گا، دعا کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اٹھنے کی برکت سے اللہ سال تک اللہ اس کو شفا نصیب فرمائیں گے. میرے بھائی کو دوستو، آقا نے فرمایا جس کا رمضان اچھا گزر گیا، جس کا رمضان اچھا گزر گیا، قسم خدا کے سال تک انشاءاللہ اس زندگی اچھی گزر جائے گی. الحمدللہ کریں گے صبح انشاءاللہ. ابھی 9 دن باقی ہے، 10 دن باقی ہے، تیاری کرے. تیاری کا معنی ہے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں. آقا نے فرمایا کہ سنو، رمضان المبارک جب آ گیا، اگر تم نے اپنی بخشش نہیں کرا سکے تو سب سے بڑے بدنصیب ہے تم، بڑے بدبخت ہے، بڑے بدنصیب ہے کہ تم. اللہ نے رمضان کو دیا تھا. شب قدر کی فضیلت کو بولنا کیا ہے؟ شب قدر کی فضیلت اپنے جگہ باقی ہے. اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی پر آیت کو نازل کیا، یہ سورہ کو نازل کر دیا. صحابہ کرام سنے، صحابہ کرام عمل کیا. ہمارے لیے اس سورہ کی برکت سے یہ ہے ہم اس رات کی قدر کرنے والے بننا. اسی لیے بڑوں نے فرمایا ہر شب قدر باشد غیر قدر می باشد. ہر رات شب قدر ہے، شب قدر ہے. اگر اس رات میں قدر کرنے والے بن جائیں گے، کریں گے بھائی انشاءاللہ. ایک نوجوان بچہ 15 سال کا، ایک نوجوان بچہ 15 سال 20 سال کا سمجھو، جا رہا تھا رستے میں، ایک غار آیا. غار سمجھے؟ غار، گوی غار، یعنی کہ بالکل پہاڑ کے اندر رستہ رہتا. کھنڈالا دیکھے نا، یہاں کا نہیں کھنڈالا، بمبئی کھنڈالا، اندھیرا تھا دیکھے نہیں. غار میں گیا، غار دیکھا تو نیچے کھڑا آواز آ رہی، پیروں کے نیچے آواز آ رہی. ارے دیکھا تو لے لیا. اندھیرے میں دکھ رہا نہیں، بیٹری بھی نہیں تھی اس زمانے میں، موبائل بھی نہیں تھا، ایمرجنسی بھی لائٹ بھی نہیں تھی. آج سے موبائل تو آپ کو 20 سال 25 سال ہوا، 30 سال ہونا، بیٹری بھی نہیں تھی. وہ لے کے کیا کرا، 5-6 رکھ لیا ایسا جیب میں، ادھر رکھ لیا. آواز آ رہی غیب سے، جو لے گا وہ پچھتائے گا، جو لے گا. ارے سن رہے سو رہے بولو بھائی، سن رہے نہیں؟ ماشاءاللہ پورے سن رہے نہیں؟ ہاں افطار جم کے ہوا ماشاءاللہ، دعوت وغیرہ اللہ کا احسان ہے. سحری بھی جم کے انشاءاللہ بے فکر. ہم دن بھر اس لیے خوب کھاتے، دن بھر بھوکے رہنا ہے. شام میں اس لیے کھاتے، دن بھر بھوکے تھے ہم. آپ نہیں کرتے ہوں گے میرے بھائیوں. حدیث میں اللہ کا فرماتے کہ دیکھو سحری کم کھاؤ، کھٹے ڈکر آنا مکروہ ہے، روزہ توڑتا. ہاں بعض لوگ ہم مطلب پوچھتے مول صاحب وہ الٹی ہو رہی. خیر اللہ سب کو صحت دے دے، اللہ ہم سب کو رمضان میں صحت نصیب فرما دے. میرے بھائیوں رمضان مقدس کا ہے، رمضان مقدس. آقا نے فرمایا اے اللہ رمضان میں برکت کی دعا کرو اللہ سے.
اللہ صحت میں برکت دے، اللہ عمر میں برکت دے، اللہ جوانی میں برکت دے، اللہ مال میں برکت دے. جس کو رمضان مل گیا اچھا دعاؤں کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، تراویح کے ساتھ، تسبیحات کے ساتھ، ساعت اللیل کے ساتھ، تہجد کے ساتھ، قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ، قسم خدا کی 11 مہینے اچھے انشاءاللہ گزر جاتے. الحمدللہ 11 مہینے اس کے اچھے گزر جاتے. اسی لیے رمضان کو خوب غنیمت سمجھو. اللہم بارک لی فی رجب والشعبان وبلغنی لا رمضان. نبی کی دعاؤں میں بھی دعا تھا اللہم بارک لی، اللہ برکت دے رمضان کے مہینے میں. اللہ اگر آپ برکت نہ دے تو بیمار ہوتا بندہ، اللہ برکت اگر آپ نہ دے تو آدمی پریشان ہوتا. آقا نے دعائیں مانگے. تو اسی لیے میرے بھائیوں بڑی غنیمت کی اللہ نے مجھے اور آپ کو. تو بات عرض کر رہا تھا کیا بڑھتا ہوئے، ارے بولو بھائی، موڈ آف ہوا سب کا. کیا بولتے کیا موسیٰ جو سنو نکل خوب بیان کرے ہو چیختے. 1 2 3 4 اٹھ کے پورے اٹھے. آپ لوگ اللہ اچھا رکھے پورے بیٹھے لوگ پورے اٹھے. ایک آدمی بیٹھا سامنے بولے کیا کیوں بیٹھے بابا آپ؟ سب اٹھ گئے. تو معلوم تھا سب اٹھے اچھا کرے. جو کرسی تھی میں گھر کی تھی کرسی ہو. کیا بولے کیا تھی؟ مجھے وہ کرسی تھی نہیں میں گھر کی تھی. میں ان کو دیکھ رہا ہوں صدر صاحب کو. ان کو کون لا وہ دیکھ رہا ہوں. صدر صاحب جو تھے نا رؤف صاحب حافظ صاحب رؤف صاحب کہاں ان کو دیکھ رہا ہوں. ان کو کون اٹھا لا بیٹھتے ان کو دیکھ رہا ہوں میں. ان کو آپ مجھ سے آپ بیان کرو. آپ تم کو جو لا اس کو دیکھ رہا ہوں. تم کو جو لایا بیٹا اس کو دیکھ رہا ہوں میں. پھر تو میرے بھائی دوستوں ایسا نہ کرے. تو میں کیا پڑھا تھا آپ کو؟ بولو بھائی، ارے بولو بھائی. معاف فرمانا کہے تو مجھے کلاس لے رہے بولیں گے. ایسی بات نہیں، تکلیف ہے پیر میں اس لیے بیٹھا ہوں معاف کرنا. ایسا موسم جو کرسی کا جھگڑا بہت چل رہا. کیا پڑھا تھا جی؟ غار میں چلے گئے ایک نوجوان دیکھا. جی غار میں چلے گئے ایک نوجوان دیکھا. دیکھ کے بولا آواز آ رہی غیب سے جو لے گا پچھتائے گا، جو لے گا. ہاں ماشاء اللہ. اور جو ہے لے لیے اب پھر پھینکے اٹھا کے. جو نہ لے گا وہ پچھتائے گا. ارے لینے والا پچھتا رہا، نہ لینے والا پچھتا رہا. کیا تو نے ہمت کر لے کے لے لیا. کیا پچھ تو آ رہا نا، پریشان تو ہونا چاہیے. لینا بھی ہے نہیں بھی تو آواز جو لے گا وہی پچھتائے گا، جو نہیں لے گا وہی پچھتائے گا. چلو کیا تو لے لے کے سیدھا جو پہنچے. آپ باہر آیا 1 کلومیٹر غار کے باہر دیکھو تو فوراً نکال دیکھا تو وہ ہیرے ہیں، پورے ہیرے. جو سانپ کے منہ میں رہتے نا اکثر اجدے کے، اس کو مڑی بولتے ہیں. کیا بولتے اس کو؟ سانپ کے منہ کی وہ 5 ہیرے. اوہ یا اللہ، اوف مس ہو گیا، بہت مس کر دیا میں. آئی لو مس کر دیا میں بہت. ارے کیوں؟ اگر اور کچھ لیتا ہیرے، اور کچھ لیتا کتنا اچھا ہوتا تھا. اور کچھ لیتا کتنا اچھا ہوتا تھا. میں نے اور لیتا. تو میرے بھائیوں اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو موقع دیا تاخرات کا کہ دیکھو کچھ اور میں نے کیا کر لیتا. حشر کے میدان میں اللہ سے کہیں گا بندہ اللہ اور اچھا ہوتا تھا. کچھ لیا، کچھ بھی جو نہیں لیا وہ تو بد نصیب ہے. آقا نے فرمایا کہ سنو، وقت کو فرصت کو غنیمت سمجھو بیزی ہونے سے پہلے. آج اللہ موقع دیا، گھر والے ماشاءاللہ فریش ہے، والدہ کی طبیعت اچھی ہے، ابا حضور اچھے ہیں، مایا پورے اچھے ہیں، کوئی کسی قسم الجھن نہیں ہے. وقت نہ لائے میرے بھائیو، وقت آئے گا اللہ نہ کرے کروڑ مرتبہ کوئی بیمار ہو گئے پورے پریشان ہو جاتے پورے. صاحب آج کس تاریخ تھی؟ ارے یار اماں بیمار ہو گئے. ارے آپ نہیں دیکھے؟ ارے بس ہمارے سسرے ایڈمٹ ہے انہوں. ارے آپ سالہ ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ نہ کرے. تو میرے بھائیو اپنی عمر کو غنیمت سمجھو کہ موت کے آنے سے پہلے اللہ نے موقع دیا. تو آج کی رات میں اللہ سے مانگو، اللہ سے دعائیں کرو. اللہ فرماتے ہیں کہ آج کی رات میں جو بندہ مجھ سے دعا کرے گا، میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ پھیلائے گا، میرے سامنے قرآن پاک پڑھے گا، جو تسبیح کرے گا اور میرا نام بڑا کرے گا، یاد رکھو اللہ تعالیٰ اگر قبولیت پر آئے، اگر تاخرات آج کی مل گئی، قسم خدا کی 83 سال سے بڑھ کے اللہ ثواب نصیب فرمائے گا. انشاءاللہ کریں گے بھائی انشاءاللہ. ہاں پہلے زمانے میں بولتے تھے وہ کتے نہیں بھوک رہے، دیکھو کتے نہیں بھوک رہے، آج رات شب قدر ہے، وہ ہوا ٹھنڈی آ رہی، وہ مت دیکھو. اگر عبادت کرنے میں مزہ آ گیا، دعا کرنے میں مزہ آ گیا، تلاوت کرنے میں مزہ آ گیا، رونے کی
شکل بنا لیا، ڈنگ رولنے کی کر لیا، یا دو چار قطرے آنکھ کے آنسو سے نکل گئے، قسم خدا کی شب قدر نصیب ہو گیا الحمدللہ۔ قرآن کہتے اللہ کے نبی فرماتے من بکا من خشیت اللہ، من بکا من خشیت اللہ فقد حرم علیہ النار، جو اللہ کے خوف سے شب قدر میں روئے گا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام فرمائیں گے۔ اللہ جہنم کی آگ حرام، من بکا من خشیت اللہ۔ ادھر دیکھیے انشاءاللہ با ختم کر لیتا ہوں، لمبا وقت نہیں لوں گا آپ کا۔ من بکا من خشیت اللہ فقد حرم علیہ النار، جو بندہ جو بندی میرے خوف سے روئے گا، آنکھ کے آنسو خطرے نکالے گا۔ ابا جی پیسے دو، ڈیڈی پیسے، چل بھائی ابا پیسے ہٹ، اماں پیسے ہٹ، اماں ہٹ، ہاں دیو جی ہٹ، دیو ابا دو، جا بے کیا کہی کرا پھوٹا لے 50 روپے پھینکتے۔ منگرا بیٹا باپ نہیں دیتا، منگرا بیٹا ماں نہیں دیتی، رونا دیو جی جانے کیا تنگرا پھوٹا 100 روپے لے جا۔ اللہ فرماتے کہ دیکھو تمہارا باپ تمہاری ماں ایک ممتا ہوتے ہوئے تمہارے رونے کی وجہ سے تمہارے کو پیسے بھی دے دیا، فرمائش بھی ہو گئی، گاڑی بھی مل گئی، گھوڑا بھی آ گیا، چپل بھی آ گئے، لباس بھی آ گئے، گھڑی بھی آ گئی، وہ بھی آ گیا۔ کون سو؟ وہ شیطان ہے نا ہر کی جیب میں، ہاں وہ بھی آ گیا۔ میرے بھائیو اللہ کہتے ہیں اگر تمہارا باپ تمہاری ماں، میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں، اگر تم نے رونے کی شکل بنا لیا، رو لیے، تو سمجھو میں تم پر جہنم کی آگ حرام کر دوں گا، جنت واجب کروں گا۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ ہاں رونے کی شکل بناؤ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ دیکھو جوانی غنیمت سمجھو، بڑھاپا آنے سے پہلے اللہ نے موقع دیا، میں جوان بچوں سے، بھانجوں سے، بھتیجوں سے، بیٹوں سے آپ سے ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں، اللہ موقع دے دیا، ٹھنڈا پانی نہا کر آپ آ سکتے مدینہ مسجد کو۔ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، گرم کی ضرورت نہیں ہے، گیس کی ضرورت نہیں، گیزر کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، فریش ہے آپ ماشاءاللہ، ٹھنڈے پانی سے وضو کر سکتے آپ، کچھ بھی نہیں، نہ نزلہ، نہ استما، نہ دمہ، نہ بیماری، نہ جھٹکا، کچھ بھی نہیں ہے۔ جوانی غنیمت سمجھو، بڑھاپا آنے سے پہلے بڑھاپا آ گیا، بیٹے ذرا لائٹ ڈال دے با، ذرا ضرور جانا رے بابا، ذرا پانی دیتا گرم پانی، چوبٹ ہو جی تم کہیں کیا لگے، کھاتا مجبور ہو گیا کسی کے حوالے۔ اللہ ہمارے بڑوں کی خبر کو اللہ نور سے منور فرما دے، ہمارے ماں باپ کے سائے کو ہمارے سروں پر تادر قائم دائم فرمائے۔ میں نوجوان بچوں ماں باپ کی خدمت کرو، شب قدر ہی ہے، او چیخے آواز کرو کھانا کھائے کھلے نہیں، اگر آپ کو عمل کرنا، اگر مجھے اور آپ کو ہم کو عمل کرنے کی توفیق مل گئی، ماں کی خدمت کا جذبہ آ گیا، شب قدر نصیب ہو گیا الحمدللہ۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ اگر سمجھو دل میں ادب آ گیا بڑوں کا، شب قدر مل گئی، اور دل میں ہمارے تعلق سے خدمت کا جذبہ آ گیا، شب قدر مل گئی، دل میں خیال آ گیا غریب کا خیال کرنا، سگا وہی پریشان حال ہے، خود اے سی میں سو رہا، ان ٹین شرٹ میں سو رہا، کچھ دے دیا پیسے اس کو لیا کر کے، شب قدر مل گئی۔ مجھے معلوم 3 جو کپڑے بنا میں، الوداع کا الگ، شب قدر کا الگ، عید کا الگ، نہیں، ایک جوڑ دے دیا میں اپنے سگے بھائی کو، بھانجے کو، بھتیجے کو، قسم خدا کی شب قدر مل گئی، شب قدر آ گئی۔ جہاں میں 3 جوڑ جوتے لیا ہوں، چپل لیا ہوں، لوفر فلا، ایک جوڑ اس کو دے دیا اپنے بھائی کے بیٹے کو یا اپنے جو بھتیجے کو، بھانجے کو، سمجھو شب قدر مل گئی، ادب آ گیا، شب قدر آ گئی۔ شب قدر کوئی خاص ملمہ، کوئی خاص پارٹی کا نام نہیں، شب قدر کا معنی ہے کہ آپ کو آج کی رات میں دعا کر لیا، آپ کو اللہ نے توفیق دے دیا، عقل سلیم آ گئی، اخلاق آ گئے، علم آ گیا، اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت آ گئی، اللہ سے تعلق پیدا ہو گیا، نماز کے پابند بن گئے، روزے کے پابند بن گئے، سادگی میں آ گئے، اللہ کے بندوں کو معاف کرنے کا مزاج آ گیا، سمجھو قسم خدا کی شب قدر مل گئی الحمدللہ۔ ورنہ 50 سال سے سنتے آ رہے ہیں، او کیا صاحب، او کیا صاحب بیان، او کیا بیان صاحب، کیا بیان صاحب، ٹوپی پھر رہی، چمڑا نیچے پر ہو رہا، میں خراب ہو رہا، او پکوان پوچھو نا کو کیا یہاں تو نہیں ہوں گا، بتاؤ کیا پکوان صاحب، خوشبو لگا خوشبو، کیا صاحب ڈلیا بہت ہڈیا،
آپ لوگ نہیں کرتے گے بتا رہا ہوں میں, ہمارے پاس تو پوچھو مت. او میٹھا الگ کھانا الگ, او کیا سب شب قدر صاحب. رونق رمضان دیگچوں پہ آ گئی, رونق رمضان حریص پہ آ گئی, رونق رمضان دھیوڑے پہ آ گئی, رونق رمضان حلیم پہ آ گئی, رونق رمضان دسترخوان پہ آ گیا, رونق رمضان مسجدوں میں سیریل لائٹ لگو صاحب, لائٹا لگو, فین لگو. او کیا صاحب کیا رونق رمضان. میرے بھائیو ہاتھ جوڑ کے بول رہو, رونق رمضان اپنے دلوں میں لے آؤ, زندگی کو بدل دو, دعاؤں زندگی بدل دو, ماں باپ کی خدمت کر لو, بڑوں کے کرام کرنے والے بنو, حلال کمانے والے بنو, چھوٹوں پہ شفقت کرنے والے بنو, مسجدوں کو آباد کرنے والے بنو, اللہ کے دربار میں اپنے جبین کو, اپنی ناپاک پیشانی کو اللہ کے مبارک خدوم پہ رکھنے والے بنو. قسم خدا کی شب قدر مل گئی آپ کو الحمدللہ. کریں گے بھائی انشاءاللہ. کون کون نہیں کریں گے ہاتھ اٹھائیے. ماشاءاللہ سب کریں, ہم بھی کریں گے. معاف کرنا ذرا فری بیان کروں, مول صاحب بولیں گے اچھا بڑھو اچھا بڑھو. ماشاءاللہ آقا نے فرمایا کہ دیکھو میں وہ رہا تھا, بات ختم کر لیتا ہوں. جوانی کو غنیمت سمجھو, بڑھاپا آنے سے وقت آئے گا اللہ صحت دیا ہٹ بارگاہ میں آ جاؤ. اللہ فرماتے ہیں جوانی کا ایک سجدہ بہتر ہے نوجوانوں کے لیے, اسپیشلی بات نوجوان بچوں کے لیے اسپیشلی بات سنو, پیغام. جوانی کا ایک سجدہ بہتر ہے بڑھاپے کے 1000 سجدوں سے. ہاں جوانی میں تقاضے حالات ہے, سب چیز لگے, سب کو ہٹا کے اللہ کے دربار میں آ کر کے اپنے سر کو جھکا دیا. کتنے ایسے ہیں جو سجدے کے قابل نہیں ہے, کرسی بیٹھتے. یہ کام بولو ہر کو گزرنا ہے. جوانی ہے سجدہ کر لو, اللہ کے خدوم پہ اپنے سر کو رکھو, اللہ کے خدوم پر اپنی جبین کو جھکاؤ, اللہ سے دعا کرو. اسی لیے بڑوں نے فرمایا در جوانی توبہ کردن, در جوانی توبہ کردن شوے پیغمبرا. جوانی میں توبہ کرنا انبیاء کی شان ہے. توبہ کرو اللہ سے, جوانی غنیمت سمجھو. موقع مل گیا شب قدر کی تاخرات کا, جاؤ قیمتی وقت لگاؤ. شب قدر کی تاخ کا معنی کیا ہے کہ سب پکوان ہوا ماشاءاللہ, ارے وہ تو رونق رمضان میں تو کہہ دیا نا, گھروں میں آ گیا, دسترخوانوں پہ, فریج پہ آ گیا, مسجدوں میں آ گیا, سیریل لگا رہے صاحب, لائٹنگ لگا دیے. لیکن ہمارے کو دعا کرنے کا طریقہ سے لکھا نہیں آ گیا, اللہ سے لینے کا. اللہ برے دیکھو میرے طرف سے آرڈر ہے, اور ایسا آرڈر ہے یاد رکھو تم سال کے کتنے دن ہیں پورے, بولو بھائی 300 ماشاءاللہ. کتنے بیٹے جی, سال کے 65 دن, 4 سال 65 بتاؤ, مارچ کا مہینہ 29 تاریخ کو آتی. چلو سال کے 65 دن میں 365 دن کو تم مجھے پکارتے, اللہ دے دے اللہ, اللہ حالت بنا دے اللہ, کاروبار میں اللہ برکت دے اللہ, اللہ بیوی کو اچھا کر دے اللہ, اللہ بیوی لڑتے کرتے دے اللہ. ایک عام بتا رہا ہوں, کہاں تو بولیں گے مصعب کس گھر کو بولے بولیں گے اللہ گھر میں برکت دے اللہ, اللہ مجھے اولاد دے اللہ, اللہ اولاد دے اللہ. سال کے 365 دن 56 جمعہ, سال کے 365 دن کسی کو اللہ, اللہ کہتے یاد رکھو شب قدر میں تم کو مانگ رہا ہوں, میں تم کو بول رہا ہوں, ہے مجھ سے مانگنے والوں روزی کی طلبگار, روزی دے دوں گا. ہے مجھ سے بیماری کی شفا کی دعا, میں دے دوں گا, برکت دے دوں گا. مجھے معلوم ہے تمہاری بیٹی بڑی بیٹی ہوئی ہے, دعا کرو اللہ مسئلے کو حل کرے گا. تمہاری بہن بیٹی ہوئی ہے, اللہ مسئلے کو حل کرے گا. تمہارا بھائی کے کاروبار نے, اللہ مسئلے کو حل کرے گا. آج کے دن کہہ رہے اللہ پاک تم تو روزانہ مجھ سے دعا کرتے, اور میں آج تم سے مانگ رہا ہوں, آج میں تم سے مانگ رہا ہوں. سنو, اور فرما اللہ پاک کہ یاد رکھو فرائض سے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں, نوافل سے اللہ ہمارے قریب ہوتے ہیں. فرائض سے ہم اللہ کو, اللہ نوافل سے قریب ہوتے ہیں. تو میرے بھائیوں جوانی کو غنیمت سمجھو, طاقتوں کا اہتمام کرو بڑھاپا آنے سے پہلے, بڑھاپا آنے سے پہلے. بڑھاپے میں آدمی کیسا پڑے گا, نہیں پڑھ سکتا, بیٹھ نہیں سکتا. جوانی ہے, ہاں اللہ نے موقع دیا. فرمایا آقا نے کہ سنو, حدیث میں آیا, فرمایا کہ دیکھو اپنی فرصت کو غنیمت سمجھو بیزی ہونے سے پہلے. اور فرمایا کہ دیکھو تمہارے مال کو غنیمت سمجھو, اللہ نے دیا مال غنیمت سمجھو. مال اللہ لٹانے نہیں دیا, اڑانے نہیں دیا, وہاں اڑاؤ وہاں دے دو, بعد میں کنگال بن جاؤ, دیو اللہ دلو اللہ.
نہیں، مال کو غنیمت سمجھو، غریبی آنے سے پہلے اللہ نے موقع دیا، مال کو لگاؤ اللہ کے بندوں کے لیے، لگاؤ اللہ کے حکم کے تقاضے کے مطابق، لگاؤ دین کے تقاضے کے مطابق، لگاؤ اللہ کے نبی کے فرمان شان کے تقاضے کے مطابق، لگاؤ مال کو۔ یہ مال ہمارے لیے جنت کا ذریعہ ہے، مال ہم کو اللہ کے قریب پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ یہ مال کو جو ہے باپ زکوٰۃ نکالے، قابل مبارک ہے، اللہ آپ کے ہمارے ٹوٹے پوٹے اللہ زکوٰۃ کو قبول فرما لے۔ جو نہیں نکالے فوراً نکالو، فوراً نکال دو، مال کو غنیمت سمجھو غریبی آنے سے پہلے۔ اور فرمایا آقا نے آخری بات کہ دیکھو، بہت اچھی بات فرمایا آقا نے، بہت اچھے انداز سے فرمایا کہ دیکھو صحت کو غنیمت سمجھو بیمار ہونے سے پہلے، ختم۔ آدمی کو صحت دیا اللہ، بیمار ہونے سے پہلے۔ تو میرے بھائیو شب قدر کیا ہے؟ فرمایا گیا شب قدر میں اللہ کے دربار میں بندہ رونا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا جیسا آپ کو آتا۔ ایسا نہیں کہ آپ کھڑے ہو گئے گھنٹے تک بعد میں اللہ 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 ماما بیٹھا، ایسے ہوتے او کیا کرنا صاحب۔ مجھے ایک صاحب بولے فجر نماز میں، پیشوں صاحب چھوٹے سورے پڑھو، بولے کیوں؟ ہو گیا وہ صاحب تہجد 3 گھنٹے میں تہجد پڑھ گیا، اللہ کا اماں کا بابا بول رہے ہیں، میں کیا پڑھنا سورے؟ کیا سورہ اخلاص پڑھو صاحب؟ سورہ اخلاص پڑھنا فجر میں؟ تم ہم تو خوش ہوں گے لیکن مولا اور کمیٹی ہم کو ماری پکڑ پیچھے، چھوٹے سے پڑھ لو بس، چلتا کیا کیوں پڑھا؟ تو میرے بھائیو اللہ نے آپ کو تک الحمدللہ دل جمعی کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، انٹرسٹ کے ساتھ، خلوص محبت کے ساتھ حدیث کی بات ختم کر آقا نے فرمایا کہ دیکھو من قام ایمانا و احتسابا فی لیلۃ القدر، جو شب قدر میں اللہ کو حاضر کرنے کے لیے جاگے گا، اللہ کو راضی کرنے جاگے گا، جو بندہ ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے دربار میں کھڑے رہے گا، اللہ کے نبی فرماتے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے صغیرہ کبیرہ سب گناہ اللہ معاف فرمائے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ تو بولو بھائی، کیا مشکل صاحب، تمہیں بول رہا ہوں صاحب، ہم کیا بولتے؟ تمہارا جو بولا بولو، ہمارا جو کرنا کرتے، تمہارا جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہاتھ دعائیں کیا جیسا آپ کو آتے، میں نہیں کہتا ہوں عربی میں جی نہیں آ رہی، کوئی اردو میں جی، آگے پیچھے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر علیہ السلام جا راستے میں جا رہے تھے، دیکھے ایک ان کا امتی یا قیم یا قیم یا قیم پڑھ رہا، حضرت غصہ کیا پڑھ رہا؟ مارے حضرت میں کیا کیا حضرت؟ کیا پڑھ رہا ہے؟ صحیح پڑھ ڈھنگ سے، کیا بول رہا؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ غصے والے تھے، جلدی تھے، اتنا غصہ آتا تھا کہ آپ کا دوپٹہ خرید ہوتا تھا، خطرناک ٹینشن کی ان کے۔ آپ بولے کہ کیا پڑھ رہا؟ صحیح پڑھا ہوتے بیٹا 100 قدم جاتے، اللہ بولے کہ موسیٰ تم نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کر دیا، موسیٰ تم نے ہمارے بندے کو جدا کر، جاؤ معافی چالو بندے سے۔ بولے اللہ کیوں؟ موسیٰ تم کیا سن رہے؟ کیا پڑھ رہا ہوں؟ نہیں اللہ میں صحیح بول، ارے وہ یا حیو یا قیوم پڑھ رہا تھا۔ کیا پڑھ رہا تھا؟ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اللہ آپ زندہ رہنے والے، اللہ آپ قائم رہنے والے، اللہ آپ بڑے ہیں، ہم کو یاد کر رہا تھا۔ اس نے اپنی زبان کی لکونت کی وجہ سے یا زبان کی موٹاپن کی وجہ سے یا کسی وجہ سے یا قیم پڑھ رہا تھا، جاؤ معافی چالو اور پڑھنے کے لیے بولو، دنیا پوری وہ سن رہیں گے لیکن میں تو یا حیو یا قیوم سن رہا ہوں۔ چھوٹا بچہ ہمارا، یہاں تو چھوٹے بچے کوئی بھی نہیں ہے، 2 سال کا بچہ نہ بولے نہیں آ رہا، نانا بول رہا ہوں، نانا پوچھو نہ کو، لڈو پھوٹتے بیکری میں جاتے، بیٹے کیا کھاتا؟ آئس کریم جی، کو ٹافی، وہ بسکٹ، کیک، پوچھو نہ کو، اتنا پھول دو، کیا جی میرا نواسا نانا بول رہا جی میرے کو، بولنے آ رہا، دادا بولنے نہیں آ رہا، او پوچھو مت، اللہ لگا ہاں دیکھو ATM کھولو، او کیا جی میرا پوتا میرا پوترا کیا بول رہا۔ ہم ایک باپ ایک نانا ہوتے ہوئے
ہمارے بچے پہ اتنے نواسے پہ اتنے رحم کر رہے. میرے مولا 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے. کہتے بندو تمہاری زبان کی حرکت کو میں دیکھتا ہوں, دل کی کیفیت کو دیکھ کے تمہارے پر فیصلے کر دیتا ہوں. تم اتنا محبت کر رہے جبکہ بلنے نہیں آ رہا, اس کو پڑھنے نہیں آ رہا, بولنے نہیں آ رہا, نانا بول رہا, دادا بولتے آ رہا, تو میں تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں. اگر تم مجھ سے مانگو گے میں تمہاری مانگ کو پوری کر دوں گا. الحمدللہ سبحان اللہ. کوئی بندہ پڑھتے پڑھتے بولا الف لام میم الف لام میم. او کیا پڑھے صاحب, خاری صاحب کیا آواز ہے. الف لام میم. اوہ کیا پڑھے صاحب. ایک بندہ پڑھ رہا الف الف لا 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 الف لام میم. اللہ فرماتے کہ جو قاری صاحب پڑھے الف لام میم ان کو صرف 30 نے کیا ہے, 130 نے کیا. یہ جو بیچارہ اٹکتے اٹکتے پڑھ رہا اس کو 60 نے کیا. الحمدللہ کتنا. ہاں اگر آپ بجائے ای کے آئی لکھ دیے پاسپورٹ میں, آؤٹ آپ کا پاسپورٹ ایجٹ ایگزامپل, آپ بجائے ای کے آئی لکھ دیے, بجائے آئی کے ای لکھ دیے, آؤٹ. غلط نہیں ہو سکتا. دنیا پوری غلط بولتی, لیکن میرے مولا بولتے کہ بندہ اگر تو اٹکتے اٹکتے پڑھ رہا, مجھے معلوم ہے تیری زبان میں تکلیف ہے, تو پھر بھی پڑھ رہا, تجھے شرم آ رہی تو پھر بھی پڑھ رہا. فرشتوں میرے بندے کے نام اعمال میں الف لام میم کے نے کیا 30 نہیں لکھنا بلکہ 60 نے کیا اس کے حوالے کر دینا. بڑا علامہ بڑا قاری صاحب شاندار پڑھنے والے الف لام میم. او پورے جھمرے مسجد میں ان کے نام اعمال پہ صرف لے کے 30 لکھ دینا. پڑھتے پڑھتے آگے اگر اٹکتے اٹکتے پڑھ رہا, میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, اللہ فرماتے جو اٹکتے اٹکتے پڑھ رہا, محنت مشقت اٹھانے کے 10 نے کیا اور پڑھنے کے 10 نے کیا, ٹوٹل کتنے نے کیا 20 نے کیا. الف کا ایک الف ایک حرف, لام ایک لفظ, میم ایک ورڈز, کتنے 3 کتنے نے کیا 30 نے کیا. قاری صاحب کے لیے, حافظ صاحب کے لیے, امام صاحب کے لیے, فلاں کے لیے, فلاں کے لیے. لیکن ایک عام آدمی جو اٹکتے اٹکتے پڑھ رہا, فرماتے اس کے نام اعمال میں کتنے نے کیا. ارے بولو بھائی 60 نے کیا. الحمدللہ. اللہ کتنی پڑھیں گے بھائی انشاءاللہ. شب قدر تلاش کریں گے کہاں, روڈوں پر, مسلم چوک پر, درگاہ شریف کے سامنے, مسک مل میں, بازار میں. اب تو بازار بند ہوا, حافظ صاحب کو بولا میں, مسلم چوک چمک رہا آپ ماشاءاللہ. میرے بھائیوں میرے بہنوں کو بولو, آپ کے گھر والوں کو بولو, ہاتھ جوڑ کے بولیے. ایک ملا آیا تھا, خطرناک باتیں بول کر گیا. آپ کو بولنا نہیں, عورتوں کو بولنا ہے. انہوں اچھے تو ہم کیا بھی نہیں, ہم بھی مست ہوتے. میں تو پورے جیبا خالی, پورے ہلکے ہوتے, ادھار لینا کیا کرنا. میرے بھائیوں کب تک ہم بازار کے حوالے ہوں گے, کب تک ہم میچنگ کے چکر میں, ایک میچنگ کی چکر کے لیے, ایک میچنگ دھونے کی میچنگ کے لیے 2 گھنٹے کا پاری. ایک بہن ہماری آؤ آ کر موبائل تو شیطان جب آیا ہاتھ میں موبائل ہمارے, معاف فرمانا بہت ادب سے بول رہا ہوں میں, بیٹھو بیٹھے ختم کرتا ہوں بات, بہت ادب سے بول رہا ہوں. اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں بجائے اللہ کی دعا مانگنے کی بس موبائل لے کے دکھا رہے میڈم کو اپنے گھر, دیکھو تو یہ حضرت سو دینے, ہاں دیکھو بس دعا بھول گئے. 80% 90% آپ دیکھ سکتے. سرکار کا روزہ ہے سامنے, آقا کا روزہ ہے, ہم بس. تو میرے بھائیوں بہت بزرگوں, میرے معصوم بچوں, میرے بھتیجوں, میرے بیٹوں, میرے شاگردوں, اللہ نے مجھے اور آپ کو شب قدر نصیب کیا. شب قدر کی تلاش کہاں کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ بستروں پر. صحابہ نے شب قدر کو تلاش کیا مسجد میں. امام الانبیاء ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ, سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم, پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کیے. آپ نے کہا گھر میں, ہوٹل میں, چوک پر, دکان پر, شاپ پر, تام خانے میں, پانی شربت پینے میں, پھر کہاں کیے مسجد میں کیے. اللہ کے نبی سرکار مدینہ جب مکے سے مدینہ آئے تو آپ نے آخری 10 سال تک 1 سال بھی اعتکاف کو مس نہیں کیے. 1 سال بھی آپ نے اعتکاف کو نہیں ترک فرمایا. فرمایا کہ سنو, فرماتے کہ آپ نے جب رمضان کے چاند دیکھنے کے بعد اپنی لنگی, اپنی تہبند شریف کو اتنا مضبوط سے باندھتے تھے
کہ آپ کی لنگی شریف 1 مہینے تک کھلتی نہیں تھی. الحمدللہ 1 مہینے تک بنڈل نہیں مروں میں. ذمہ داری سے بول رہا ہوں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، سمجھاؤ گھر والوں کو. اسلام منع نہیں کرتا، اللہ نے آپ کو نوازا، پہنو پہناؤ. میرے آقا نے فرماتے کہ سنو، رمضان کے آخری 10 میں کم سے کم اللہ کو یاد کرو، شب قدر کی تلاش کرو. اللہ نے موقع دیا، اللہ نے مجھے اور آپ کو توفیق دیا. ہم اور آپ جاگیں گے بھائی انشاءاللہ، دعاؤں کا اہتمام کریں گے بھائی انشاءاللہ. ہاں، رمضان کی تیاری، شب قدر تیاری کریں گے بھائی انشاءاللہ. روڑوں پہ کریں گے، کہاں کریں گے؟ گھروں میں کریں گے بھائی انشاءاللہ. آپ بھی عمل کا محتاج، میں بھی عمل کا محتاج. زیادہ اگر کھائیں گے آدمی بدہضمی ہوتی ہے، ڈکارا پکارا شروع ہوتے، اوپر سے نیچے سے ہوتے. زیادہ بیان سنیں گے تو کیا ہم صاحب بول رہے بھائی، کیا بول رہے کیا ہے. بس تھوڑی بات شارٹم شیوٹ، تھوڑی بات ہو، عمل کے محتاج آپ بھی اور میں بھی. لذت کے شوق میں گناہ نہ کر، لذت جاتے رہے گی، گناہ باقی رہے گا. تکلیف کے خوف سے نیکی نہ چھوڑ، تکلیف جاتے رہے گی، نیکی باقی رہے گی. تو اگر اپنے حقیقت سے سن رہے، تو اگر اپنے حقیقت سے خبردار رہے، نہ سیاہ روز رہے نہ سیاہ کار رہے. شب قدر کی تلاش کا معنی میرے بھائیو بزرگوں دوستو، دعاؤں سے اس کا استقبال کریں، تلاوت کے ساتھ، ماشاءاللہ تہجد کے ساتھ، الحمدللہ سراد اللیل کے ساتھ، تسبیحات کے ساتھ، قرآن پاک پڑھنے کے ساتھ، درود شریف پڑھنے کے ساتھ کرے. کھانا پینا تو سال کے 12 مہینے، نومبر دسمبر آتا، سال کے 12 مہینے مست میں کھاتے ہم لوگ. ہمارے گھروں میں فریج میں رکھا ہوا ہے، سنڈے کا الگ، سنڈے کا الگ، جمعہ کا الگ، ہفتے کا الگ، مست میں رکھا ہوا ماشاءاللہ. آپس نہیں ہوگا لیکن ہر ایک کے گھر میں مست میں. وہ میرے بھائیو، کب تک یہ ہیڑا، یہ جسم ہمارا جب چلے جاتا ہے، سب سے پہلا اس کا نام بدلتے ہیں. سب سے پہلے نام بدلتے، صاحب نہیں، سر نہیں، مولوی صاحب نہیں، حاجی صاحب نہیں، بھائی نہیں، کیا بولتے؟ مرحوم. ہری سب سے پہلا نام بدل رہا اس کا، ڈیڈ، لیٹ، ختم، مرحوم. کباری صاحب، انہوں صاحب کبارے بولتے نہیں، کباری ان کی میت، کبارہ ان کا جنازہ، یہی بولتے نا، کبارہ ان کا جنازہ بھائی. ہاں، حیدرآباد سے کب لا رہے جنازہ. سب سے پہلے نام بدل گیا. سیکنڈ، کیا کپڑے صاحب ریمنڈ کے تھے، ڈیمنڈ کپڑے تھے، برانڈڈ کپڑے پہنتے تو ہم. پھاڑ کو نکالو حضرت، پھاڑ. میں جاتا نہیں، تکلیف ہوتی بابا کو دیکھے تو. چکا لے رہا بیٹا، وہ تکلیف نہیں ہو رہی بیٹا. بھیا کو دیکھو تکلیف ہوتی، بھیا چپ کرتا. پھاڑ کے نکالی جائے گی. پہلا نام بدل گیا. سیکنڈ، کپڑے. کیا آئے گا نام اس کا؟ کپڑوں کا نام کیا آئے گا؟ ارے بولو بیٹے، ارے بولو بیٹے، ڈر رہے کیا؟ بے فکر ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ جب چاہے جب بلاتے انشاءاللہ. اللہ کلمے کی، اللہ ایمان کی موت نصیب فرمائے. کفن. ہاں، تیسرا کیا ہے؟ جگہ. کیا بنے صاحب بیڈ روم، انہوں ہاتھ لگاتی لیٹ آنا، پاؤں رکھتی لیٹ آنا، پاؤں نکالتی لیٹ نکل جانا. کیا اے سی، کیا کولر، کیا شاندار بنا ہے صاحب. ہاں، ہمارا کو بولتے کیا ان کو؟ ارے لکھ جاؤ بھائی، حال میں سلو. کہا تو سلو بابا. کب کرے اثر؟ اثر نہیں صاحب، زور میں کرو. ارے نہیں بھائی، ارے مغرب میں اثر میں کچھ جلدی کرو. لوگ کیا بولیں گے، کیا کریں گے، بات نہیں بولتا آدمی، لیکن وہی بولیں گے لوگ، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. میری زندگی اتنا راز ہے، جب پیدا ہوا وقت اذان ہے، جب مر گیا وقت نماز ہے. اذان اقامت ہوئی نہیں ہوئی؟ ارے بولو بھائی، نہیں ہوئی؟ ہوئی نہیں؟ نہیں ہوئی؟ ہو گئی بیٹے. ایک میرے دوست تھے بیچارے بندرواڑ کے، بولے مول صاحب اوپر ہو، مسجد کے بیان کرا جمعہ کے دن، اوپر ہو. بولا کیا بات؟ نہیں اوپر ہو، اوپر لے کرو مسجد میرے کو. مجھے اذان دو سیدھے کان. بولے ارے ہو کیوں؟ میں نہیں معلوم صاحب. ارے بھائی اذان دی، اب سیدھا. آقا بولا 500 کا نوٹ نکال دیا. بولا اللہ کا کرم ہے، اگر 50 نہیں میں تو جو 25,000 روپے ہوتے تھے ہمارے. بولا کہا میری زندگی اتنا راز ہے، پیدا ہو وقت اذان ہے، جب مر گیا وقت بس اذان اقامت ہو گئی. امام صاحب دیر کتنا دیر کرتے؟ 10 منٹ رہتے کیا؟ کتنا؟ 2 منٹ. ہاں جزاک اللہ. 2-3 اللہ اکبر. صفحے درست کر لیجئے، موبائل بند. اللہ اکبر. ہماری اذان اقامت ہو چکی. میرے بھائیوں تو عرض کر رہا تھا کہ نام بدل گیا، گھر بدل گیا، ٹھکانہ وہیں رہ گیا. اور یاد رکھو 3 چیزیں ہمارے ہیں. نہیں، روح کس کی ہے؟ اللہ کی. اللہ جب چاہے نکال لیا، جب چاہے. جسم کس کا ہے؟ نو رانگ.
कीड़ों का तय। जिस्म किसका है? हेड़ा कीड़ों का है। शानदार बॉडी है, बोलता है दावत देता, बड़ा सांप बिच्छू अंदर का, अजदह है बिच्छू, खबर का बिच्छू, बॉडी अच्छी फ्रेश है, जल्दी आ जाओ। हाँ हाँ, फरमाया कि बस जिस्म किसका है? कीड़ों का। हमारे क्या है भाई? अरे बोलो भाई, आमाल। सुभान जज़ाकल्लाह। हमारा क्या है? आमाल, रूह अल्लाह की, जिस्म कीड़ों का और आमाल हमारे। करेंगे बच्चे इंशाल्लाह अच्छे अमाल। अल्लाह अमाल में माल को रखा, अल्लाह अमाल में निकाल दो अलिफाइन। आप तो उर्दू वाले ना माशाल्लाह, अलिफाइन निकालो माल, अलिफ आइन मीम अलिफ लाम, अमाल में अलिफाइन को निकालो माल। अमाल अच्छे करो, माल खुद ब खुद मिलेगा इंशाअल्लाह। तो आज शबे कदर की तलाश का माना ये कि जो है बेहतरीन तौर पे बयान बात हो गई माशाअल्लाह। हम अपने मकानों को जाके अगर नींद आ रही आराम कर लीजिए। इस्लाम इतना डिप्रेशन वाला, टेंशन वाला, तकलीफ देने वाला नहीं है। आराम कर ले, आधा घंटा 2-3 घंटे, उठ गया 3-4 बजे, मैडम को उठा दिया, उठो उठो फौरन दुआ कर लिया, शबे कदर मिल गई इंशाअल्लाह। आज तो शबे कदर की तलाश में तो हमने, मैं कह दिया ना, मैं बोल दिया ना भाई, शबे कदर की जो है तलाश रोडों पे आ गई माशाल्लाह। अब जाके देखिए, अब जगह नहीं, आपको रास्ता नहीं मिलता मुस्लिम चौक पे। ओ शबे कदर की तलाश, क्या मौसम हो ले क्या जी? हमारे पे जल रहे देख क्यों ना? अरे बाबा हम क्यों जलेंगे बाबा? मेरे आका ने बोल दिए, साहबा अकराम ने शबे कदर तलाश कहाँ किए? मस्जिद में। आका ने कहा किए? मस्जिद में। और हम तलाश कर रहे रोडों पर, हम तलाश कर रहे रास्तों पर, हम तलाश कर रहे शॉपिंग की दुकानों पर। आज से 12-13 साल पहले गुलबर्गे का टॉप 1 शोरूम चप्पलों को जलाया था, शोरूम को जलाया था, वो हमारे पैसे थे। हमने जो चप्पला खरीद लिया, एक आम बता रहा हूं, चप्पलों को जलाकर बोल दिया कि साहब देखो, तो मेरे भाइयों हम चप्पलों के लिए 1000 रुपये खर्च कर। अल्लाह ने आपको मौका दिया, गरीब का पूरा ख्याल करेंगे भाई इंशाअल्लाह। यही शबे कदर है। मैंने कहा ना, गरीब का ख्याल का जज्बा आ गया, शबे कदर मिल गई। मेरे बहन के बेटे परेशान हाल है, यकीनन मुझे मालूम है, बहन खुददार है, मेरी बड़ी बहन है, मैं क्यों दूं? बच्चों को दे दो, बच्चों को दे। मेरा बड़ा भाई मेरे से बात नहीं कर रहा, मुझे मालूम है क्या इख्तिलाफ है कि, लेकिन मैं दे दूंगा मेरे भाई के बच्चों को। दे दो ज़कात, खैरात दे दो। पहले खानदान का ख्याल करो। सेकेंडरी हम लोग मौलवी मुल्ला मदरसे वाले, मस्जिद वाले भी नहीं, वो फुला सिकंदरिया है, खलील है, फुला है, वो सब बाद में। पहले खानदान वालों का पूरा ख्याल करो मेरे भाइयों। मैं 3 जोड़ कपड़े मत बनाओ, 2 बना लो, एक मैं बनाऊंगा इंशाअल्लाह। मैं 3 जोड़ नहीं बल्कि 2 जोड़ ले लूंगा, ये तय कर लो। करेंगे भाई इंशाअल्लाह। अब क्या मौसा बोलते हुआ सब आइंदा देखेंगे, सब मौसा ही बोलते नहीं, ये फकीरा उन्होंने चीखते रहते हमारा काम करना। मेरे भाइयों हाथ जोड़ के बात ख़त्म कर लेता हूँ। 11:15 11:20 हो रहे। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह ने आपको मुझे माल 2 रुपये 4 रुपये दिया, ज़रूर दे दे। दस्ते सवाल सुन रहे भाई? दस्ते सवाल सैकड़ों ऐबों का ऐब है, जिस दस्त में ऐब ना हो दस्ते गैब है। करेंगे भाई इंशाअल्लाह। शब कदर की तलाश अपने घरों में मत कीजिए, होटलों में मत कीजिए, चौकों में मत कीजिए, चौराहों में मत कीजिए, चौकड़ों में मत कीजिए, कट्टों में मत कीजिए। अल्लाह माफ फरमा दे। एक नौसत इतनी आ गई, अजान हो रही है, हम मोबाइल देख रहे। फजर की अजान हुई, 5 मिनट बाकी है जमात ठहरने। जमात कब है यहाँ बोलो? माशाअल्लाह, शॉर्टकट जल्दी, चलो ठीक। अजान 20 को अजान है, 35 को जमात है। मिसाल के लिए अजान के बाद आ जाओ, दुआ कर लो, यासीन शरीफ पढ़ लो, कुछ तो कुछ मांग लो भाई। नहीं, बच्चे, नौजवान बच्चे आप लोग नहीं होंगे, हमारे महल्ले तो कट्टे पूरे साफ हो गए, बैठ के पूरे साफ चिकने एक भी हो, बैठ के 50-100 साल से बैठते। हालात हमारे अल्लाह बनाने वाले, बनाए अल्लाह। हम मायूस नहीं होना इंशाल्लाह। इस मुल्क में मुसलमान जो 14 घंटे रोजा रखता माशाल्लाह, 15 घंटा मासूम बच्चा, 8 साल का बच्चे के मजाल नहीं के पानी पी सके। नहीं अब्बू, डैडी टाइम देखो, डैडी नहीं बेटे आधा घंटा है बेटे। बच्ची छोटी बोलती है हमारी, डैडी क्या टाइम? अब्बू जी बेटे आधा घंटा है बेटे। बेटे अम्मा को बोलती है मम्मा टाइम आधा। अल्हम्दुलिल्लाह इसी इस्लाम का, ये मुसलमानों की परतू है, ये चैलेंज है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह का शुक्र है हम 15 घंटे तक एक खतरा पॉइंट डालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम डरना नहीं,
ہم ڈرنا نہیں انشاءاللہ، ہم عمل سے کام پابند ہو جاؤ. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ابے تم ہی، اللہ کہتے ابے بندو تم ہی سربلند رہو گے، بے تم ہی اونچے رہو گے، تم ہی بڑے رہو گے، بشرطے کہ تم ایمان کامل والے بن جاؤ. پڑھ پھر سبق صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا کام تجھ سے لیا جائے گا، دنیا کی امامت کا. ایک تو ہے مجھے اور آپ کو اللہ نے موقع دے دیا، ہم اعمال میں آگے رہیں گے بھی انشاءاللہ. ہمارا لباس بدل گیا، ہماری جگہ بدل گئی، ہماری سواری بدل گئی. ہماری 50 لاکھ کی سواری شاندار نہیں ملتی. وہاں رکھے موہن صاحب کی گاڑی، دیکھو ملا صاحب دھواں دو بھائی، ذرا صاف کرو، مکڑا ہے. کہاں دلتے لیا کو بابا کو بھائی کو رکھو، سب کونے میں رکھو. سب کیا کرتے اب؟ ختم، جگہ بدل گئی، ہمارا لباس بدل گیا، نام بدل گیا، ہماری روح نکل گئی. تو ایک چیز ہمارے کیا ہے؟ اعمال کریں گے بھائی انشاءاللہ. ہم اعمال پہ توجہ کریں. بہت زیادہ باتیں آپ کے سامنے کر لیا ہوں، بیچ بھی کیا ہوں، لیکن حافظ صاحب کا حکم تھا، پوروں کی خواہش تھی، آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ باتیں کرو. انشاءاللہ عمل کے محتاج آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں. پورے عمل کریں گے بھائی انشاءاللہ. پورے نیت کر لو، دعا کر لیں گے، ہے نہیں آپ سب انشاءاللہ. اور بھی بارک وسلم اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم فدنا من کل بلاء الدنیا مصیباتها فتنتها وآفاتها بلیاتها وعذاب الآخرہ. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم تقبل دعانا صیامنا قعودنا جلوسنا قراتنا صلاتنا صلاة التراویحنا یا رب العالمین. اللہم زین اخلاقنا بزینت الایمان وشرفنا بشرافات القرآن واکرمنا بالقرآن وارحمنا بالقرآن وارزقنا بالقرآن وانصرنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وعزلنا بالقرآن ولا تذلنا بالقرآن وادخلنا الجنة مع زمرة القرآن یا عزیز یا غفار یا رحمان یا رحیم. اللہم بارک لنا فی رمضان فیما بعد رمضان یا رب العالمین. اللہم بارک لنا فی رمضان فیما بعد رمضان یا رب العالمین. بارے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما. اللہ رمضان میں تاخرات ہمارے مقدر فرما. اللہ تاخرات اللہ ہمارے نصیب فرما. تاخرات ہمارے قسمت میں اللہ لکھ دے مولا. ہمارے تاخرات ہمارے نصیب میں قلم بند فرما دے مولا. اللہ ہم نے جو بھی ٹوٹے پوٹے اعمال کیے اس کو شرف قبولیت سے اللہ مالا مال فرما. سال کے 11 ماہ تک سکون عافیت برکت زندگی نصیب فرما. اللہ آپ کے نبی ہم سب کے آقا کے فرمان عالی شان ہے. جس کا رمضان اچھا گزر گیا مولا، ہم تو صحیح نہیں گزار سکے مولا، لیکن تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا کے بھیک مانگ رہے مولا. ہمارے بھیک کو پوری فرما. اللہ ہمارے مانگ کو پوری فرما. ہمارے مراد کو اپنے کرم سے پوری فرما. اپنے فضل سے ہمارے نیک تمنا کو پوری فرما. اللہ بابرکت روزی نصیب فرما. اللہ برکت اور روزی نصیب فرما. نوجوان بچے اللہ روزی روٹی سے پریشان پھر رہے مولا، افطار کے پیسے بھی نصیب نہیں مولا، ان کو روزی کے دروازے کھول دے مولا. اللہ 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 جی روزی کے دروازے کھول دے مولا. آپ بہتر جاننے والے ہیں مولا. ہم کو روزی کشادہ بنا دیجئے مولا. بابرکت روزی نصیب فرما مولا. ہمارے جو بڑے انتقال کر گئے نام بنامی فردن فردن، اللہ ان کی قبر کو کشادہ بنا دے مولا. عذاب قبر سے بچا لے مولا. سانپ بچھو کے عذاب سے بچا لے مولا. اے اللہ ہم نے ہمارے بڑوں کے سر پر مولا کچرا گرنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے مولا. منو بھر مٹی میں اللہ لیٹے ہوئے مولا، منو بھر مٹی میں سے ہوئے مولا. ہمارے ہاتھوں سے لاتوں سے مٹی میں دفن کر کر آئے مولا. ہمارے ماں باپ اے اللہ اللہ معاف کر دے مولا. ہمارے ماں باپ کی مغفرت کے فیصلے فرما دے مولا.
مولا مولا سب کی ماں آپ کی مختلف فیصلے فرما دے مولا. معصوم بچے جو امتحان دے رہے مولا ان کو اچھے نمبرات سے کامیاب کر دے مولا, اعلیٰ نمبرات سے کامیاب بنا دے مولا, رینکنگ میں لے آ دے مولا. اے اللہ جو یہاں بیٹھے ان حاضرین کی تمام جائز تمنا کو پوری فرما دے, خیر کے فیصلے فرما دے. اللہ شر سے ہماری حفاظت فرما لے. اے اللہ ایک دعا رہے گی مولا تیرے گھر کا دیدار نصیب فرما. اللہ گنبد خضرا کی جالی کا دیدار نصیب فرما. فلسطین کے اللہ باپ پہ رحم فرما. اے اللہ ان کے خون کے خطرات کو اللہ قبول فرما لے. معصوم بچوں کی شہادت کو اللہ قبول فرما لے. اے اللہ بیت المقدس اے اللہ مقام معراج کی اللہ حفاظت فرما لے. اللہ اپنے کرم سے مسلمانوں کی بول بالا فرما دے. اے اللہ شب قدر نصیب فرما دے. اے اللہ بھیک اے اللہ آخری موقع پہ ہم گنہگار زبان سے کلمہ جاری و ساری فرما دے. خاتمہ بالخیر فرما دے. یہ دعا اپنے کرم سے نبی پاک کی برکت سے قبول فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. کریمہ بخشائے برحال ماں کہ ہستم مسیر کمند ہوا ندار مگر است فریاد راس توی آسی آرا خطا بخش بس یا رب العالمین. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.